جو ظاہری طور پر اس دنیا میں مومنات ہی تھی اور مومنات کا وقت گزارا. ایک ایسی خاتون ہے جو امام کی صبح میں اٹھائی جائے گی جن کے کردار کی عظمت جو ہے وہ آپ نے اکثر اسٹیج اور ممبر پہ سنی ہوگی علماء کرام سے. آج میں تھوڑا سا اور انداز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اگر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ زبیدہ ام جعفر نام سنو گا آپ نے زبیدہ؟ زبیدہ بنو عباس کا ایک حکمران تھا جو سرکار مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کا باعث بنا. قاتل مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور بعض روایات میں مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی وجہ یہ شخص ہارون رشید یہ اس کی زوجہ تھی بیوی تھی بالکل اسی طرح جیسے فرعون کی زوجہ. فرعون کی زوجہ کا نام بتائے گا جو مومن ہے جس کا ذکر قرآن میں کی ہے. پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچوں میں سے فرعون کی بیوی یا شاباش. پر محمد والے محمد صلی اللہ جناب آسیہ سلام اللہ علیہا. تو یہ بھی اسی طرح اپنے زمانے کے فرعون کے حرم میں بی بی زبیدہ خاتون. بی بی زبیدہ خاتون جو ہے نا یہ ایک جو جس نے آغاز کیا ہے بنو عباسیہ کی گورنمنٹ کا. بنو عباسیہ کی گورنمنٹ کا اس کا نام تھا منصور. صفا اور منصور یہ دو افراد تھے. ابو عبداللہ صفا اور منصور یہ دو افراد تھے جنہوں نے جدوجہد کی نام لیا کربلا کی مظلومیت کا. خون حسین علیہ السلام کو بیچا لوگوں کے سامنے. خون حسین علیہ السلام کی مظلومیت بیان کی اور مومنین کے جذبات سے کھیلے اپنی بادشاہت بنانے کے لیے. آج بھی ایسے ہوتا ہے. آج خون حسین علیہ السلام کو بیچنے کا ایک اور طریقہ آ گیا. بڑا اچھا طریقہ لوگوں نے ڈھونڈا اپنی طرف سے. خون حسین علیہ السلام کہتے ہیں یہاں پر تقریر کرتے ہیں امام حسین کا ذکر کرتے ہیں کربلا کی مظلومیت بیان کرتے لوگوں کو رلاتے ہیں. رونا چاہیے عبادت ہے اس سے بڑی کوئی اور عبادت نہیں. اور پھر مجلس ختم کرنے کے بعد لاکھ روپیہ لے لیتے ہیں اس رلانے کے پیسے لے. جو زیادہ رلاتا ہے اس کا ریٹ زیادہ ہو گیا. جو کربلا کی مظلومیت جھوٹے سچے طریقے سے زیادہ بیان کرتا ہے زیادہ رلاتا ہے اس کا منشی سیکٹری وہ کہتا ہے جی ہم تو بڑے ذاکر ہیں بڑے مولوی ہیں تو ہمارا ریٹ بہت زیادہ ہے. ہمارے لیے جہاز کا ٹکٹ بھی چاہیے ہمارے لیے ایک اچھی ہوٹل میں قیام بھی چاہیے اور ہمیں کھانا خرافلا بھی چاہیے اور لاکھ سوا لاکھ یا 1.5 لاکھ جو بھی. میں مولوی اور ذاکروں کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں چاہے وہ بڑے سے بڑے امامے والا اور ابا والا کیوں نہ ہو چاہے وہ جو ہمارے ذاکرین ہیں ان میں سے کوئی جو بھی مانگ کر حسین علیہ السلام کے ذکر کے پیسے لیتا ہے حرام لیتا ہے. مانگ کر جو لیتا ہے ڈیمانڈ کر کے لیتا ہے. میرے ہاں مجلس آ کے پڑھے کوئی ذاکر کوئی مولوی میں اپنے آپ کو بیچ دوں اپنا گھر بیچ دوں اپنے بچوں کو بیچ دوں اور سارا کچھ اس کو دے دوں یہ بھی کم ہے. یہ بھی کم ہے. اپنے آپ کو بیچ کر بھی میں ذاکر امام حسین علیہ السلام کو کچھ دوں اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. یہ بھی کم ہے. لیکن جو آئے مجلس پڑھے اور ڈیمانڈ کرے کہ مجھے پیسے دو یہ بالکل اسی طرح ہے کہ پیسے ایک فلسفے کی کہانی ہے کہ آپ کو جو رزق ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے. کیونکہ مولا متقین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک رزق وہ ہے جس کو تم تلاش کرتے ہو اور ایک رزق وہ ہے جو تمہیں تلاش کرتا ہے. جو تمہیں تلاش کرتا ہے وہ تمہیں ملتے رہے گا. اچھا وہ ملنا ہی ملنا ہے کہ میرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے میں حرام کھاؤں یا حلال کھاؤں. مثلا میری ماشاءاللہ بڑی اچھی تنخواہ ہے جو مجھے ملنے ہی ملے تھے پیسے. نوکری کروں یا نہ کروں یہ میرے پاس آنے تھی میں ایک تصور کرتا ہوں. اچھا میں دفتر میں جاتا ہوں اگر وہاں پر میں وقت ضائع کر کے لوگوں سے پیسے رشوت لے کے یا حرام کام کر کے واپس چلا آؤں تو میں نے کیا اپنے رزق کو حلال کیا؟ پیسے مجھے ملے ہیں جو ملنے تھے اب وہی پیسے جو میرے لیے حلال ہونے تھے حرام بن گئے.
اسی طرح ذاکری میں بھی ایسے ہی ہے، مولویت میں بھی ایسے ہی ہے. آپ جب دنیا میں ذکر حسین علیہ السلام کرتے ہیں، ایسے تو جوش ملیح آبادی نے کہا تھا خون حسین سے اپنے لقمے کو تر کرتا ہے تو. اس کی ایک نظم ہے ذاکر سے، شاید صاحب کبھی پڑھیے گا، نیٹ پہ موجود ہے. ذاکر سے، اس کا نام ہے جوش ملیح آبادی کی نظم ہے ذاکر سے، ذاکر سے کتاب. اس میں اس کا جملہ ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. وہ کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ خون حسین سے اپنے لقمے کو تر کرتا ہے تو. جو روٹی کھاتا ہے حسین کے خون سے تر کر کے کھاتا ہے. جوش ملیح آبادی بہت بڑا شاعر تھا، اہل زبان تھا. بہرحال میں جو عرض کر رہا ہوں کہ جس وقت آپ خون حسین کا نام لے کر اٹھے تھے، سلطنت بنائی تھی، آپ نے بنو امیہ سے حکومت چھین لی تھی، اس کے بعد پھر اس پر قائم بھی تو رہتے نا، لیکن منافق تھے نا. پھر اس کے بعد جتنے ظلم انہوں نے کیے ہیں وہ تو بنو امیہ نے بھی نہیں کیے. بنو امیہ کے دور میں تو ایک کربلا برپا ہوئی نا، انہوں نے سیدوں کے گھر گھر میں کربلا برپا. روایات پڑھے آپ کی حیرت گم ہو جاتی ہے، روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک ایک وقت میں 200 سیدوں کو، سید زادوں کو کنویں میں گرا کے لٹکا کے مارا ہے انہوں نے. واقعات پڑھتا ہے انسان کا جگر پھٹ جاتا ہے. یہ جو بغداد شہر ہے نا، بغداد شہر ان لائنوں نے بنایا تھا، اس کی دیواروں میں سادات کو چھپایا ہوا. جب اس کی دیواریں بن رہی تھی نا تو پہلے سادات کو گرفتار کرتے تھے، آل رسول کو، اور بھی لوگوں کو عبرت دینے کے لیے اس کی دیوار میں چنا دیتے تھے. بڑے لائن انہی لائنوں میں سے جو بڑا لائن تھا اس کا نام تھا ہارون رشید. اس کے ازواج میں سے ایک زوجہ تھی، اس کا نام تھا زبیدہ. اس کے بیٹے کا نام تھا جعفر، میں جعفر سے کہا جاتا ہے. کہتے ہیں اس کے باپ کا نام بھی جعفر، بنت جعفر کی یہی. اور یہ صفا اور منصور کی اولاد میں تھی. منصور کی یہ پوتی تھی. منصور اس سے بہت پیار کرتا تھا بی بی زبیدہ سے. زبیدہ کا ان کا نام نہیں تھا. زبیدہ کا مقصد عربی میں کہتے ہیں مکھن کی ڈلی. مکھن کی ڈلی جیسے لوگ بچوں کو اپنے پیار سے کہتے ہیں نا کہ تو مجھے شہد لگتا ہے پیاری، ہنی لوگ نام رکھتے ہیں، مکھن کی ڈلی. زبیدہ خاتون جو تھی عشق اہل بیت میں کیسے گرفتار ہوئی، اس کے لیے بڑے واقعات ہیں کچھ، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ ان کو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے بہت عقیدت تھی، بہت محبت تھی، اور چاہتی تھی کہ عبادت کا وہ انداز اپناؤں جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. خود بھی بہت امیر تھی اپنے گھر سے، اور باپ ان کا خامد بھی بادشاہ وقت تھا، لیکن خامد سے کوئی پیسے نہیں لیتے تھے. اپنے ہاں 100 خواتین انہوں نے رکھی ہوئی تھی اپنے محل میں، جن کا کام صرف تلاوت قرآن مجید تھا. مکیوں کی بنبناہٹ کی آواز ان کے محل سے، تلاوت کی آواز، مکیوں کی بنبناہٹ کی آواز کی طرح آتی رہتی. ہر وقت وہ خواتین تلاوت کرتی تھی، ان کے درمیان بیٹھ جاتی اور ان کی تلاوت سنتی اور روتی. قرآن کی تلاوت کا ان کو بہت شوق تھا، اور اہل بیت کا ذکر برپا کرتی اپنی محفلوں میں. مشہور واقعات میں سنا ہوا ہے نا وہ کہ کوئی ایک شخص تھا جو جنت بیچا کرتا تھا، بہلول دانا، پر محمد والے محمد صلوات یہ دانا ہم لکھتے ہیں، لوگ اس پہ آگے پاگل لکھتے ہیں، دیوانہ. وہ کہتے تھے بہلول دیوانہ. تو پھر بعد میں جب عشق اہل بیت کا معجزہ سامنے آیا تو اب لوگ اس کو بہلول دانا نہیں، دیوانہ نہیں، دانا کہتے ہیں، عقل مند. یہ بھی کزن تھا ہارون رشید کا، بی بی بھی ہارون رشید کی کزن تھی. یہ رشتہ دار تھے سارے لوگ بس بنو عباس سے. ہارون رشید جو تھا اس کی سلطنت بڑے طاقت کے ساتھ بغداد، مضبوط حکمرانوں میں سے ایک حکمران. اچھا یہ جو تھا بہلول، یہ عشق علی علیہ السلام میں گرفتار. کہتے ہیں کہ زبیدہ کو اہل بیت کی محبت
محبت کی طرف لانے والا یہی بہلول کرنا دیوانہ تھا. جیسے نعوذ باللہ مست لوگ نہیں ہوتے, پاگل لوگ ہوتے ہیں جو سڑکوں پہ پھرتے رہتے ہیں, نہ لباس کا خیال نہ کسی اور کا خیال, لیکن ایسی ایسی عقل کی باتیں کرتا تھا محمد والے محمد میں کہ لوگوں کے ہوش گم ہو جاتے تھے, مبہوت رہ جاتے تھے لوگ. بڑی عقل کی باتیں ہیں, کبھی آپ کو کتابیں ملیں تو اس میں سے پڑھیے گا واقعات بہلول دانا, نیٹ پر بھی موجود ہیں, اس کی پوری ویڈیوز ہیں. ایرانیوں نے پوری فلم بنائی ہے, ڈرامے بنائے ہیں اس کے اوپر, اگر آپ کو یوٹیوب پہ ملے تو آپ ضرور دیکھیے گا. بہلول کی کہانیاں ترجمہ ہوا ہوگا اس کا, اردو زبان میں مترجم ہے. بہلول کی بڑی خوبصورت کہانیاں, زیادہ نہیں بیان کرنا چاہتا میں. یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ زمین کے مٹی کے ساتھ گھر بنا رہا تھا, یہ بیٹھ جاتا تھا مٹی گیلی کر کے اس سے گھر بناتا تھا, چھوٹے چھوٹے پاؤں رکھتا تھا بیچ میں, مٹی سے گھر بنانا جیسے بچے بناتے ہیں ریت کے گھر بناتا تھا, اور آواز دیتا تھا کہ جنت کے گھر ہیں خرید لو. تو زبیدہ گزر رہی تھی اپنے جلال کے ساتھ, اپنی خواتین کے ساتھ, فوج کے ساتھ وہاں سے. تو زبیدہ نے روک دیا, بہلول کیا بیچتا ہے؟ تو بہلول نے کہا کہ تو جانتی ہے کہ میں کیا بیچتا ہوں, تیرے علاوہ اور کون جانتا ہے؟ تو نے کہا بہلول مجھے جنت میں گھر نہیں دو گے؟ بالکل دیں گے, نہیں دیں گے, تیرا گھر جنت میں ہے تو یہ لو. انہوں نے کہا کتنے کا دو گے؟ تو بہلول نے میرا خیال ہے کہ درہم 2 درہم مانگے, کچھ ایسی کوئی بات تھی, ہار مانگا. تو انہوں نے بی بی نے وہ ہار دیا دوست نے, کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جس خاتون نے یہ سوال کیا ہے وہ خاتون خود کتنی باز ہے, وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی کوئی چیز برکت کے لیے رکھنا چاہتا, تو اس نے اس برکت کے طور پہ ہار لیا اور وہ گھر دیا. تو بی بی نے اس جنت میں گھر بہلول سے لے لیا, حالانکہ دونوں جانتے تھے, اور بہلول بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو امام زمانہ کی سبا میں شامل ہو گئے, یہ یاد رکھیں. تو بی بی نے اپنی اس محبت کا اظہار جو بہلول کے سامنے کیا, اس محبت کو چھپائے رکھتی تھی. جو علی علیہ السلام سے محبت تھی اس کو چھپائے رکھتی تھی, لیکن جانتی تھی کہ جب بھی میں نے اظہار کیا تو اس کا نتیجہ مجھے بھگتنا پڑے گا. لعین کے گھر میں ہوں, اس کی زوجہ ہوں, آسیہ کی سنت پر چلتی تھی. تو بی بی زبیدہ نے ایک بات میں نے آپ کو یہ عرض کیا کہ گھر میں 100 خواتین رکھی تھی جو قرآن پڑھتی تھی. حج پر تشریف لے گئی ایک دفعہ پر, محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب بہت تو نہیں ہو رہے ہیں, وقت تو نہیں زیادہ ہو گیا. برائے تاجیر ظہور امام زمانہ بلند صلوات. مکہ میں تشریف لے گئی, مینا میں تھی, وہاں دیکھا ارفات اور مینا میں پانی نہیں ہے, پانی. تو انہوں نے اپنی حکومت کے کارندوں کو بلایا, مکے والے سب کو, اور کہا کہ میں پانی یہاں لانا چاہتی ہوں, قریب ترین پانی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی پانی جو ہے نا وہ طائف میں ہے, اس کے قریب ایک پہاڑی ہے, وہاں سے آ سکتا ہے. تو 35 میل کے قریب فاصلہ بنتا ہے, بہت پیسہ لگے گا اگر وہاں سے یہاں تک نہر کو دی جائے. میں گیا تھا, دیکھ کے آیا ہوں, نہر ابھی موجود ہے. پہاڑوں کو کاٹنا پڑے گا, زمین کو ہموار کرنا پڑے گا, بڑا مشکل مسئلہ ہے. بی بی نے کہا کہ تم کرو, جتنا بھی خرچ آئے گا میں اپنے جناب سے دوں گا. کچھ سال لگے, سارے ملک کے انجینئر اکٹھے ہو کے انہوں نے وہ نہر بنائی, پتھروں کی نہر تھی, پتھروں, بہت بڑی نہر نہیں, جیسے ایک نالا ہوتا ہے بڑا, اس طرح. طائف سے لے کر مینا تک, مکے تک وہ نہر آج بھی وہ موجود ہے, پہاڑوں کے ساتھ ساتھ گزرتی ہے, اسی حالت میں موجود ہے, اگر جس میں پانی نہیں آتا لیکن اسی حالت میں وہ موجود ہے وہ نہر. تو مکے کے لوگوں کو پانی پہنچانے کے لیے بی بی نے انتظام کیا. کہتے ہیں کہ سارے انجینئر, چیف انجینئر جو تھا وہ حساب کتاب لے کے چلا گیا, پتہ نہیں بلینز اور بلین آج کے لگے ہوئے, کتنے پیسے لگیں گے اس کے اوپر, پرچیاں لکھ کے سارے حساب کتاب چاپ. بی بی تشریف رکھتی تھی اپنے محل میں, تلاوت قرآن سن رہی تھی. کسی نے کہا کہ چیف انجینئر آیا, نہر مکمل ہو گئی ہے, حساب کا کھاتا لے کر آپ کے پاس. تو بی بی نے کہا کہ آپ کو پیسے مل نہیں چکے؟ انہوں نے کہا مل چکے ہیں, ویسے آپ کو دینا چاہتا ہے حساب. تو بی بی کا جس جگہ پر محل تھا اس کے ساتھ دریا تھا. یہ بی بی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے پردہ کرو, اس کو بلاؤ. پردہ کیا, چیف انجینئر آیا, اس نے سارے کھاتے پیش کیے بی بی کے سامنے کہ یہ پوری نہر پر خرچہ آیا ہے
میں نے آپ کو اس کیا کہ آج کے کروڑوں روپے لگے ہوئے. بی بی نے وہ کھاتا پکڑا, اس کو پھاڑ کے دو ٹکڑے کیا اور اپنی ملازمہ کو کہا اس کو نہر میں بہا دو, اور میرے اللہ کو بہاتے ہوئے یہ کہنا کہ اللہ جب میں تجھ سے حساب کتاب نہیں کرتی نا تو روز حشر مجھ سے حساب کتاب نہ کرنا, مجھے معاف کر دینا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی. خدا سے حساب کتاب نہ کرنے کا کتنا خوبصورت ایک واقعہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے چلے جاؤ اور یہ نہ دیکھو کہ تم نے کیا خرچ کیا اور کتنا بچا, پھاڑ کے پھینک دیا سارا کھاتا اور کہا کہ اور بھی کچھ ہے چاہیے تو جو میرا ہے وہ سارا اسی کا تو دیا ہوا ہے. امام کے پاس یہ حاضر نہیں تھی, امام سے درخواست کی تھی سرکار مولا امام جعفر صادق علیہ السلام تو آپ نے جناب آسیہ سلام اللہ علیہ کا حوالہ دے کے کہا تھا کہ تمہیں انعام یہ ہماری محبت کا ملا ہے کہ ہمارا بیٹا جب دنیا میں عدل کرنے کے لیے قیام کرے گا تم اس کی صحابی کے طور پر, اس کی سپاہ کے طور پر. تو بی بی زبیدہ خاتون وہ چھٹی خاتون ہے کہ جن کو اٹھایا جائے گا آپ کے زمانے کے امام اٹھائیں گے. پر محمد آل محمد صلی اللہ علیہ مختصراً بات ختم کرنے کے لیے آخری خاتون کا ذکر کرتا جاتا ہوں, مختصر کر کے تاکہ وقت آپ کا زیادہ ضائع نہ ہو. کر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ ساتویں خاتون جس کا نام اس کتاب میں ہے, میں نے آپ کو خصائص فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا عرض کی تھی, اس کتاب میں جو ساتویں خاتون کا نام ہے وہ خالد کا. خالد سرکار مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی صحابیہ تھی, بڑی نیک خاتون تھی, عبادت گزار خاتون تھی, لیکن یہ ان کی خوبی نہیں تھی. ان کی خوبی یہ تھی کہ یہ بہت بلند پایا تقریر کیا کرتی تھی, گفتگو بڑی عظیم کیا کرتی تھی. قرآن کی آیات اور احادیث کے علاوہ یہ بولتی نہیں تھی. خالد نے اپنی ساری زندگی اپنے زمانے کے امام کی خدمت کے لیے, دین کی ترویج کے لیے گزاری. ساری زندگی ایک لمحہ بھی غافل نہ رہے. سرکار مولا امام باقر علیہ السلام سے لے کر سرکار مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی تک یہ امام کی خدمت کرتی رہی. ان کے پاس رہ کر نہیں, ان سے دور تھی, لیکن امامت کی ترویج کی. یہ جو آج کل آپ کو شریعت ملتی ہے نا ساری, یہ بڑے بڑے جو صحابی ملتے ہیں آپ کو, سرکار مولا امام علی رضا علیہ السلام کے, امام حسن عسکری علیہ السلام کے, اور خود امام جعفر صادق علیہ السلام کے, یہ ایسے نہیں دنیا میں آگے تھے. یہ ان جیسی خواتین کی تربیت, ان کے رشتہ داروں میں, ان کی اولادوں میں یہ تربیت رہی تھی کہ عشق محمد و آل محمد دنیا میں رائج ہوا تھا. خالد نے اپنے ذمہ ایک ڈیوٹی لی خود سے, جو یہ تھی کہ اپنے امام کو, جو یہ بنو عباسیہ والے ان کو تکلیفیں دینا چاہتے ہیں نا, یا بنو امیہ والے, دونوں بادشاہ اس وقت کے, ان کا دھیان بٹایا جائے. تو ان کا دھیان بٹانے کے لیے ایک شخص کھڑا ہوا اپنی طرف کرنے کے لیے. ان کا نام تھا جناب زید. سناؤ, جناب زید, جن کے نام سے آج ایک فرقہ بھی ہے زیدیہ. وہ زیدیہ فرقہ بنانے کے لیے کھڑے نہیں ہوئے تھے, وہ بغاوت کے لیے کھڑے نہیں ہوئے تھے. تاریخ پڑھیے, بڑی مزیدار چیز ہے پولیٹیکل ہسٹری. انہوں نے سرکار مولا امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس وقت کے حکمرانوں کا دھیان بٹانے کے لیے قیام لڑے, لڑائی, جنگ. اس جنگ میں شہید ہوئے. خالد لوگوں کو ان کی سپاہ کے لیے تیار کیا کرتے, پرجوش تقریر کیا کرتے. جب وہ شہید ہو گئے تو پھر ان کے جتنے ساتھی تھے, ان کے جاننے والے تھے, ان کے سپورٹر تھے, ان کو ڈھونڈا گیا, شیعہ علی کو ڈھونڈا گیا, اور ان کو ڈھونڈ کے بادشاہ کے وقت کے پاس لے کے گئے. تو انہوں نے سزا یہ دی کہ خالد کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے. سوال کیا نا پہلے کہ بیزاری اختیار کر علی علیہ السلام سے, علی کی امامت کا انکار کر, ان کی محبت کا انکار کر. یہ تو ممکن نہیں, جو چیز میرے روح میں بسی ہوئی ہے اس کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے.
دونوں ہاتھ کاٹ لیے. اچھا جب دونوں ہاتھ تاریخ میں واقع بڑے مزدار لکھا ہوا ہے, دونوں ہاتھ کاٹ لیے, دونوں ہاتھ اپنی جھولی میں رکھے, کٹے ہوئے ہاتھ, باقی بازو پر پٹیاں تھیں. کسی نے کہا کہ اب گھر چلتے ہیں, کہ نہیں گھر نہیں جانا, یہ جن کی محبت میں صدقہ کیا ہے نا ان کے پاس آ سکتے. سرکار مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں مدینے حاضر ہو گئے. آپ بیٹھے ہوئے تھے, تشریف لائیں اور کہا کہ مولا آپ کی محبت کا ایک چھوٹا سا تحفہ آپ کو پیش کرنا تھا. یہ میرے ہاتھ ہیں جو آپ کی محبت میں کاٹ دیے گئے. تو مولا نے کہا کہ خالد تمہیں معلوم ہے کہ تو جس زبان سے ہماری محبت کا حق ادا کرتی رہی ہے, ہم امام بھی تمہاری اس زبان کو سننے کے لیے ترستے ہیں. تو آج میرے صحابیوں کو گفتگو سناؤ نا اپنی, تو خالد نے کہا جاتا ہے کہ امام کے سامنے اجازت لے کر گفتگو کی, امام کے سامنے بیٹھ کر دین پر, ان کی محبت پر بولنا وہ خالہ جی کا بڑا. امام کے سامنے بیٹھ کر امام کی محبت میں گفتگو کی. اس گفتگو کا انعام یہ ہے کہ مولا نے دعا دی کہ تجھے اس دن اٹھایا جائے گا جب ہمارا بیٹا تشریف لائے گا اور اس دنیا میں عدل و انصاف قائم کرے گا. مطمئن ہو کر اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں کو لے گئی واپس کہ بس میری حسرتیں پوری ہو گئی, کہ جس کا وعدہ کائنات کا خدا نے کیا ہوا ہے اس کے وعدے میں بھی شامل ہو گئی ہوں. تو خالد وہ تھی جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی صحابیات میں تھیں. آج کے لیے اتنے کافی ہے, یہ 7 خواتین کا ذکر ہمارا ہو چکا. باقی خواتین اور بھی ہیں جو اٹھائی جائیں گی. یہ طویل ذکر ہے, میں نے صرف آپ کو اس مرحلے پر یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے اندر خوبیاں کیا ہونی چاہیے, ہماری ذات میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے کہ ہم امام کی صفات میں شامل ہونے کے قابل بن سکیں. تو میں نے یہ خواتین کا آپ کو ذکر کیا, اپنے گرمان ہم نے خود جانے, اپنے گرمان ہم نے خود دیکھنے کہ یہ تو امام کی صفات کے لوگ ہیں جو کھائے جائیں گے, جو صفات میں شامل ہوں گے. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارا مقام کیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر ایسی کوئی بات ہمارے اوپر آج پڑ جائے, اللہ کرے نہ سے پڑ جائے, کوئی ایسی مصیبت پڑ جائے کہ امام کی محبت میں یہ قیام کرنا پڑے, تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اپنے زمانے کی امام کی محبت کے لیے, ان کی عقیدت کے لیے پیش کر سکیں؟ بہرحال یہ جو آپ کے سامنے میں نے عرض کرنا تھا خواتین کا, اگلی اتوار انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو امام زمانہ کی جو حکومت قائم ہونے کی لڑائیاں ہوں گی نا, جو جدوجہد ہو رہی ہوگی, جو کوفے کے گرد و نواح میں لڑی جا رہی ہوگی جنگ, وہ آپ کو عرض کروں گا. اس کے بعد امام کی حکومت اور حکومت کا بندوبست کیسے چلایا جائے گا, جو یہ لوگ چلائیں گے, وہ آپ کے سامنے عرض کرنا ہے. آپ سے استدعا ہے کہ آج جو میں نے گفتگو کی ہے اس کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو بات کرنا چاہتے ہیں تو میں فی الحال کے لیے حاضر ہے. محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سر 2 سوال ہیں, تھوڑا اس سے ریلیٹڈ بھی ہیں اور تھوڑا اس سے ہٹ کر بھی ہیں. پہلا یہ کہ جو ہمارے جسم پر خوراک ہے اس کا کیا اثر ہوتا ہے, جو یہ آج کل معاشرے میں بے حیائی یا اس طرح کا جو چل پڑا ہے, اس میں کیا خوراک کا اثر ہے یا نہیں ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ روح اور نفس میں کیا فرق ہے, کیا روح غافل ہو جاتا ہے یا نفس غافل ہو جاتی ہے, اس کے بارے میں بریفلی تھوڑا سا گائیڈ کریں. یہ آپ نے دوسرا سوال بڑا اہم پوچھا اور بڑا مشکل اس کا ٹاپک ہے, میں عرض کرتا ہوں. پہلا سوال میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ یہ جو خوراک ہے نا, حرام اور حلال, یہی بنیادی فلسفہ. بس جو کچھ بھی آپ کھاتے ہیں, ایک تھوڑا سا مشکل فلسفہ بتا دوں میں آپ کو. ایک ہے انسان کا یہ جو جسم ہے نا 10-12 سال میں ختم ہو جاتا ہے, نیا بنتا ہے. 10-12 سال میں سارے سیل جھٹ جاتے ہیں, نیچے سے نئے بنتے ہیں, ٹوٹل انسان نیا بن جاتا ہے 10-12 سال. تو اگر کسی کے اوپر 60 سال ہے تو اس کا مطلب 5 دفعہ نیا بنے. جب وہ اس دنیا میں آتا ہے نا, اس دنیا میں, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے کا سارا حلال ہو, اس میں حرام کی اپیزش ہو سکتی ہے ماں باپ کی طرف سے, اگر ماں باپ نے جو کھایا کیا ہے. لیکن اب وہ جب اس دنیا میں رہ کر
دین کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے، حلال رزق کھاتا ہے جس سے جسم بنتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کا جسم سارا حلال ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر نفس کھڑا ہے، یہ یاد رکھیں۔ اس کو کل معقول ایک بڑا فلسفہ ہے، فلسفے کا وہ آپ بچوں کو تو نہیں بتایا جا سکتا، کہ جب حشر میں یا جب بھی زمین قبر میں ہم جائیں گے نا، اٹھایا جائے گا تو ہم اپنے اصلی جسم کے ساتھ اٹھیں گے، اصلی جسم کے ساتھ جتنا حلال کا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی کا سر نہیں ہوگا، کسی کی کھوپڑی نہیں ہوگی، کسی کی آنکھ نہیں ہوگی، کسی کا پیٹ نہیں ہوگا، کسی کے بازو نہیں ہوں گے، اپنا ہی نہیں تھا، غصب کا مال تھا جو کھایا، غصب کے مال سے جسم بنایا تھا۔ اب وہ جسم میرا نہیں ہے، آپ کے پیسے چھین کے میں نے کھانا کھایا ہے، تو وہ تو آپ کا جسم تھا، وہ تو لوٹ کے آپ کے پاس جائے گا، میرے پاس تو نہیں آئے گا، تو میرا اپنا نہیں ہے وہ، میں نے حرام کے پیسے سے لوگوں کے، حرام کے پیسے کا مطلب ہے غصب شدہ پیسے، لوگوں کے پیسے غصب کر کے میں نے خود کھایا، اپنی اولاد کو کھلایا، اپنا جسم بنایا۔ اب تو میرا یہ جو 6 فٹ 1 انچ کا جسم بن رہا ہے حرام کے پیسے سے، یہ تو میرا نہیں، یہ تو غصب کا ہے۔ جب میں قبر میں جاؤں گا تو قبر میں تو میں کسی اور کا جسم لے کے گیا، اپنا نہیں۔ اچھا جب جو کھایا جائے گا تو اگر میرا ہوا تو میں اس کے ساتھ اٹھوں گا، جتنا میرا ہے۔ مومن کی قبر، کہتے ہیں نا کفن میلا نہیں ہوتا، آپ نے نعت سنی ہوگی، اور آپ نے بھول کی اور اس طرح کے اور لوگوں کی زندگی کے واقعات بھی سنیا، قبریں جب ان کی کھودی جاتی ہیں، جسم ختم نہیں ہوتا ان کا، اصل جسم قائم رہتا ہے۔ کیڑے کی کیا مجال یا مٹی کی کیا مجال اس کو چھولے، اس کو اپنے ذاتی ہے، حلال کا کمایا ہوا، حرام اس میں آمیزش ہی نہیں ہے، اس کو کوئی زمین، کوئی کیڑا، کوئی مٹی اور نہیں کھا سکتی۔ تو جب اٹھتا ہے نا قبر کھودی جاتی ہے تو انسان اصلی حالت میں نکلتا ہے۔ دیکھا آپ نے دنیا میں لوگ ایسے آئے کہ جن کی مرکت، جن کا جسم اصلی حالت میں نکلتا ہے، یہ حلال کی علامت ہے۔ تو جسم جو ہے جتنا حرام پہ بنتا ہے اتنا نفس سے امارہ ہوتا ہے، دھوکہ کھانے والا نفس، کہ جس کو بڑے آرام سے ڈی ٹریک کیا جا سکتا ہے۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں بڑا اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتا ہوں، آپ کی تعلیم بھی ہوگی، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ایک چھوٹا سا بچہ یہاں بیٹھا ہوا ہے 10 سال کا 11 سال کا، 10 سال کے 11 سال کے بچے کو بہکانا زیادہ آسان ہے یا مجھے؟ چھوٹے بچے کو بہکانا ہے، کیوں؟ اس لیے اس کو بہکانا آسان ہے کہ اس کے ذہن میں وہ معلومات نہیں ہے، وہ علم نہیں ہے، وہ تجربہ نہیں ہے۔ تو جب آپ کے جسم میں حرام کا بنا ہوا ہے جو حلال نہیں ہے، اس پر تو آپ کے نفس کو نفس امارہ کا بدلہ ہو جانا چاہیے نا، اور ہو جاتا ہے۔ تو لہذا یہ جو جسم آپ خوراک کھاتے ہیں یہ بنیادی چیز ہے، اسی لیے تو وہ آپ کو سرکار فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ لمبا ہو جائے گا لیکن مختصر کرتا ہوں، وہ ہے نا کبھی وہ مسکین آ جاتا تھا، کبھی یتیم آ جاتا تھا، کبھی اسیر آ جاتا تھا۔ سورہ دہر قرآن میں جو بی بی کی شان میں سورہ ہے، سورہ دہر، تو اس میں کیا تھا کہ مولا علی علیہ السلام نے نا یہودی کے باغ میں مزدوری کی تھی، دونوں بیٹے بیمار ہو گئے تھے، دونوں بیٹے سرکار مولا امام حسن علیہ السلام، مولا امام حسین علیہ السلام چھوٹے تھے، تو ان 5 تن پاک نے بیٹھ کے نا ان کے گرد ایک وعدہ کیا اللہ سے، ایک مدد نظر مانگی کہ جب یہ بچے ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم 3 روزے رکھیں گے، نظر مانی 5 تن پاک نے، ختمی مطلب محمد مصطفیٰ سے لے کر سرکار امام حسین علیہ السلام۔ اچھا اب وہ ٹھیک ہو گئے تو روزے رکھنے تھے، تو مولا علیہ السلام نے مزدوری شروع کی، اکثر کرتے تھے۔ جب مزدوری کرنے وہاں گئے نا تو اس نے کہا ہمیں کتنی مزدوری دو گے مجھے؟ اس نے کہا آپ کو گندم تھا یا جو تھا، جو بھی تھا، یہ توڑا جو ہے توڑا آٹے کا یا جس طرح سمجھیں جو کا، یہ آپ کو دوں گا میں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا لے لو، 3 دن کی مزدوری ہے، 3 دن کی مزدوری ہے، لیکن میں تمہیں پہلے لیتا ہوں، لے جاؤ، تم مجھے پتہ ایماندار بندے ہو، تم ایماندار بندے ہو، کام پورا کرو۔ مولا علیہ السلام پہلے دن کی مزدوری کر کے گھر لے آئے، پہلا روزہ ہے، گھر لے آئے، شام سے پہلے بی بی نے اس میں سے ایک حصہ جو کا یا آٹے گندم کا جو بھی تھا نکالا، اس کو پیس کے آٹا بنایا، آٹا گوندھا، روٹیاں بنائی 5 کے لیے، 5 تن پاک کے لیے۔ اب وہ روٹیاں پکا کے جب رکھی نا تو آپ کو پتا ہے تم سے کوئی شور پہ کوئی یہ کڑھائیاں نمک کے ساتھ روزہ کھول دیتے نا، معمولی سے جو بھی اس وقت تجور ہوگی، تو
किसी ने आके सदा दे दी कि कोई है जो भूखे को खाना खिलाए। अब वो भूखा पता नहीं पहले कौन था, असीर था या कौन यतीम था, पर इनमें से तीनों में बारी बारी आए, इसका तरतीब मेरे ज़हन में नहीं है। पहला आया, बीबी ने सारी रोटियां उठा के उसको दे दी सारी, और खुद क्या किया, पानी से नमक से रोजा अफ्तार किया। अब नमक से रोजा अफ्तार किया, इबादत मसरूफ हो गए, फिर कुछ नहीं खाया, और फिर उसके बाद दोबारा रोजा रख लिया। फिर अगले दिन यही हुआ। फिर शाम के वक्त से पहले बीबी ने उनमें से तीसरा हिस्सा, दूसरा हिस्सा निकाला, उसको पीसा, आटा बनाया, या जौ का आटा होगा या गंदम का, रोटियां पकाई, सारे इकट्ठे हो गए, मौला अली मजदूरी करके वापस आ गए दूसरे दिन की। अब खाना खाने लगे हैं तो रोजा खोलने लगे हैं कि अचानक फिर कोई और आ गया। उसने कहा असीर को कोई खाने के लिए दे दे या यतीम को खाने के लिए दे दे। सारी रोटियां उठाई मायने पाक ने, उसको दे दी। फिर नमक से और पानी से रोजा अफ्तार किया, फिर इबादत में वक्त गुजारा। अब बीमार बच्चे उठे हैं, उनकी मौजूदगी में ये हो रहा है। फिर दोबारा तीसरे दिन भी इसी तरह हुआ। तीसरा हिस्सा, जो आटे का तीसरा हिस्सा था, वो निकाला, खत्म हो गया। पीसा, रोटियां बनाई, रोटियां बना के कहा कि आए बिस्मिल्लाह करें। फिर तीसरा आ गया दरवाजे पर, सूरह हालती पढ़े ना आप, सूरह दार, तो उसने कहा कि कोई है जो भूखे को खाना खिलाए, जो भी था वसीर था या मस्कीन था। पाइंतन पाक ने सारी रोटियां उसको दे दी, फिर नमक से। ये तो एक वाकया है ना, लेकिन ये वाकया कुरान में ऐसे नहीं आ गया। मेरा सवाल बीबी से कि बीबी, आपके खामिद मजदूरी के लिए एडवांस जो या गंदम लेके आए हो, एडवांस 3 दिन की मजदूरी करनी है। तो आपके खामिद ईमानदार है, 3 दिन की मजदूरी करेंगे, आपको यकीन होना चाहिए। तो बीबी आप ये क्यों नहीं करती कि चलो वो मस्कीन या यतीम या असीर जो भी था वो आटा ले गया है, रोटियां ले गया है, तो घंटा 1.5 घंटा और लगाए, जो बाकी गंदम बची हुई है उसको निकालें, पीस कर फिर रोटियां, बच्चे बीमारी से उठे हैं, उनको खाना चाहिए, खुराक चाहिए, आप उनको खिलाएं। ये सवाल बनता है ना बीबी से कि घर में पड़ा हुआ, आप अगले दिन का इंतजार कर रही हैं, अगला दिन आएगा। तो जो सवाल का जवाब मुझे मिला है ना, वो ये है कि बीबी यकीनन फरमाएगी कि जाहिल, तुम्हें नहीं मालूम कि मेरे खालिद ने 1 दिन की मजदूरी पूरी कर ली थी, एक हिस्सा हम पे हलाल हो गया था, अभी अगले दिन की मजदूरी की नहीं थी। मेरा खालिद मजदूरी करके आएगा तो दूसरा हिस्सा हम पर हलाल होगा, फिर हम खाएंगे। 3 दिन की मजदूरी जब तक कर नहीं लेगा, ये जो बोरी है आटे या जिसकी भी, ये हम पे हलाल नहीं हो सकती। क्यों? मैंने ही तो दुनिया को गसब से बचने का तरीका बताना है, मैंने ही तो जमाने को बताना है कि गसब क्या होता है, हक मारने वाले कौन से होते हैं। तो मुझसे ही तुम्हें ये सबक मिलना है हराम और हलाल का। तो चाहे तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मेरे खामिद ने मजदूरी नहीं की तो मैंने ये रोटी नहीं खानी। ये हराम और हलाल का फलसफा है जो आपके घर से में बन रहा है। तो इसी से जिस्म बनता है। तो जब इससे जिस्म बन जाएगा, मैं बात करूंगा, इससे जब जिस्म बनेगा तो फिर ये कैसे